میرے تمام تر مسلمان ناظرین و سامعین کی خدمت میں علمی گفتگو اور تقاریر میں سلمان فارسی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تمام تر نان مسلم جو سامعین و ناظرین ہیں ہمارے، ان کی خدمت میں گڈ ایوننگ۔ ہمارے گروپ میں قادیانی مربی صاحب یہ شفیق صاحب ہیں۔ یہ علمی گفتگو اور تقاریر گروپ میں ان کو 1000 بار کہا گیا کاپی پیسٹ نہ کیا کریں، اپنا موقف بیان کریں، اپنی بات کو بیان کریں اور ہمارا موقف اس پر لیں۔ لیکن ساری دنیا میں ڈنڈورا پیٹنے والی جماعت جو ہے کہ یہ قادیانی جماعت جو یہ کہتی ہے کہ ان کو گفتگو نہیں کرنے دی جاتی، ان کو بات نہیں کرنے دی جاتی ملک پاکستان میں، جہاں پر ان کو بات کرنے دی جاتی ہے وہاں پر ان کی حرکتیں دیکھیں۔ یہ دیکھیں، ایک بار انہوں نے یہ ویڈیو لنک کاپی پیسٹ کیا ہے۔ یہ اصل میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زندہ وجود سمیت اٹھائے جانے پر جو ہے یہ سارا ان کا دار و مدار ہوتا ہے کہ یہ اس کا انکار کرتے ہیں، اور اس کو کسی طرح سے بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ثابت کریں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آسمان پر کوئی وجود سمیت جا سکے۔ اب کسی نے مرزا طاہر سے یہ سوال پوچھ لیا کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں جسم سمیت گئے تھے؟ اب مرزا طاہر صاحب کا یہ طریق تھا کہ جو ان کو سے سوال پوچھے جاتے تھے نا مسلمانوں کی طرف سے، یہ ان کو جواب تو دیتے نہیں تھے، ہاں یہ اپنے حلقہ احباب میں ایک ڈرامہ لگاتے تھے بٹھا کر، تو وہاں پر کسی کو پکڑ کر تو جو ہے کہا کہ اس نے سوال پوچھا، اور کوئی قادیانی جو ہے سوال پوچھتا اور پھر اس کو جو ہے یہ جواب دیتے اور اپنی واہ واہ کراتے تاکہ آگے سے کوئی جواب بھی کروائی نہ ہو، تو ہم یہ کہہ دیں کہ ہم نے جواب بھی دے دیا۔ تو یہ ابھی میں آپ کو ڈرامہ دکھاتا ہوں۔ پہلے جو ہے یہ دیکھ لیں کہ شفیق قادیانی صاحب کی میں دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ قادیانی کے پڑھے لکھے جو مربی ہیں، یہ ان کی حرکتیں آپ دیکھ لیں۔ ایک کاپی پیسٹ، دوسری کاپی پیسٹ، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 کاپی پیسٹ۔ اچھا، یہ ہیں جی 23 بار کاپی پیسٹ کر کے تو یہ گروپ ہی لیو کر گئے ہیں شفیق قادیانی صاحب۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو پر۔ شفیق قادیانی صاحب، میں آپ کے ان باکس میں یہ لنک بھیجوں گا اس ویڈیو کا، آپ اس کو دیکھ کر مجھے بتائیے گا ضرور کہ مرزا طاہر آپ کا جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے یا آپ مرزا غلام قادیانی کو جھوٹا کہیں گے، ٹھیک ہے؟ میں وہ حوالہ پیش کروں گا، پھر آپ مجھے بتائیے گا۔ آئیے چلتے ہیں، میں پہلے یہ ویڈیو سنا دوں ناظرین آپ کو۔ جی تو ناظرین یہ دیکھ لیں، یہ وہی ویڈیو ہے جس کا لنک تھا کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر میں جسم سمیت گئے تھے؟ اب یہ ذرا سنیے۔ حضور، یہ سوال ڈاکٹر مظہر نعیم محمدی صاحب کا ہے جو یہاں تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر نعیم محمدی صاحب تشریف کیا۔ حضور، ان کا سوال ہے کہ آپ نے تصویر لے لی تھی ان کی؟ دوبارہ تھا۔ اب یہ ہے آئس بریکر، یہ نفسیاتی جو ان کے عربے ہوتے ہیں، یہ دیکھ لیں، تصویر لے لی تھی اس کی۔ ہاں، اب یہ کموشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ سب ادھر دیکھیں مڑ کر، ذرا یہ توجہ ہٹانے کے لیے کہ سوال پہلے جو ہو گیا ہے نا، تو کھڑے ہو جائیں۔ ہاں کھڑے ہو اب جائیں، اندھیرے میں ہیں، آگے تشریف لے آئیں۔ یہ سب اب ڈرامہ ہو رہا ہے، آپ دیکھتے جائیں کہ ہماری ویڈیوز پر آپ کی وہ شخص جو ساتھ تھا وہ ہنس رہا ہے کیونکہ وہ عادی ہے ایسی ٹوپی ڈرامے سے۔ یہ دیکھ لیں اس کی شکل، وہ ہنس رہا ہے کیونکہ یہ روزی ڈرامے لگے ہوتے ہیں، اندر سے ان کو بھی پتا ہے کہ یہ کلٹ جو ہے جھوٹا کلٹ ہے۔ ویڈیوز پر آپ کی صورت ریکارڈ ہو جائے، ہاں صورت ریکارڈ ہو جائے۔ آ جائیں جی۔ ہم اپنی خاطر یہ عرض کر رہے ہیں کیونکہ پھر دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ایک آدمی تھا اس شکل۔ اب کہنے کو اپنی کانوں سوج رہی ہے کہ لوگ پہلے سے کہتے ہیں سارا کچھ سیٹ اپ ہے، تو دیکھنے والے دیکھ لیں کہ واقعتاً کوئی شخص تھا۔ اب سن لیں۔ صورت کا جس نے سوال کیا تھا،
اب بیٹھ ہو جائیں. گیا؟ ہو گیا جی. حضور ان کا سوال ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے مطابق آسمان پر گئے تھے تو اپنے جسم مبارک کے ساتھ گئے تھے، جو آپ کے پچھلے سوال کے مطابق کسی انسان کے لیے ممکن نہیں، وضاحت سے بیان فرمائیں. شکریہ. یہ اب پہلے ایک اور سوال پر جواب دے چکا ہے مرزا طاہر کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جسم سمیت آسمان پر جائے. کیوں؟ کہ یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا زندہ اٹھایا جانا جو ہے اس کے انکاری ہیں، اور انکار کی وجہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تو اب ان کی جگہ کسی اور نے آنا تھا تو وہ میں آ گیا ہوں. استغفر اللہ. تو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ جانا جو ہے اس کو یہ قادیانیوں نے ایشو اس لیے بنایا ہوا ہے کہ کسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو سائڈ پر ہٹا کر تو مرزا غلام قادیانی کو عیسیٰ ابن مریم بنا دیا جائے. استغفر اللہ. یہ ممکن ہی نہیں ہے. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی حیات یا وفات سے مرزا غلام قادیانی ابن چراغ بی بی کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. لیکن یہ ایک ڈائیورژن کریٹ کیا تھا مرزا غلام قادیانی نے، کیونکہ مرزا غلام قادیانی جو ہے اس نے جو کفریات کیے وہ اصول کا منکر تھا. تو یہ ایک ایسا مسئلہ جس میں کہ اس کی کوشش تھی کہ الجھا کر لوگوں کو تو اصل جو مسائل ہیں، اصل جو کفریات ہیں مرزا غلام قادیانی کے، اس سے توجہ ہٹائی جائے. تو وہ یہ ڈائیورژن ٹیکٹکس ان کے شروع سے ہیں. ان کے بانی مرزا غلام قادیانی کو بتا گئے، جس کی وجہ سے پہلے یہ کموشن ہوئی تھی کہ ذرا شکل دیکھ لیں. اب یہ سوال آپ نے سن لیا، آئیے چلتے ہیں جواب ذرا سنیے. میرے نزدیک قرآن کریم نے پہلے ہی سوال کا جواب وضاحت سے دے دیا ہے کہ آپ جسم مبارک سمیت آسمان پر نہیں گئے تھے. اب یہاں پر یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے. قرآن کریم میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم مبارک کے ساتھ آسمان پر گئے تھے، نہیں گئے تھے. یہ کہہ رہا ہے کہ لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ نہیں گئے تھے. یہ پھر سن لیں ذرا. آپ وضاحت سے دے دیا ہے. قرآن کریم نے پہلے ہی سوال کا جواب وضاحت سے دے دیا ہے کہ آپ جسم مبارک سمیت آسمان پر نہیں گئے تھے. یہ آپ نے سن لیا، ایک بار پھر سن لیں، میک شور کر لیں. کے لیے ممکن نہیں، وضاحت سے بیان فرمائیں. شکریہ. میرے نزدیک قرآن کریم نے پہلے ہی سوال کا جواب وضاحت سے دے دیا ہے کہ آپ جسم مبارک سمیت آسمان پر نہیں گئے تھے. اب یہاں پر شفیق قادیانی صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا، مجھے وہ آیت آپ نے ضرور دکھانی ہے قرآن کریم کی. اچھا، اب مرزا طاہر کہہ رہے ہیں کہ بقول ان کے جو یہ قرآن کریم سے سمجھیں، قرآن کریم میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر جب تشریف لے گئے تو جسم سمیت آسمان پر نہیں گئے، جسم مبارک کے ساتھ آسمان پر نہیں گئے. یہ مرزا طاہر کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں واضح لکھا ہوا ہے. یہ ہمیں دکھائیے گا ضرور. تمام تر قادیانی مربیوں سے میرا چیلنج ہے، مجھے دکھائیے گا ضرور. اچھا، اب ذرا چلتے ہیں قادیانی شفیق مربی شفیق صاحب، ذرا دل تھام کر. اصل میں آپ کا مسئلہ یہ ہے نا، آپ نے تو مرزا غلام قادیانی کو پڑھنا کوئی نہیں ہے نا. یہ بھی تو اب جو ہے نا مجھے میرے ہی ذمہ لگا ہوا ہے کہ میں پہلے آپ کو قادیانیت تو پڑھاؤں نا. یہ ذرا پڑھ لیں، میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ حمامت البشرا ہے، یہ دیکھ لیں. حمامت البشرا صفحہ نمبر 108 اردو ترجمہ. اب کیونکہ قادیانی کہتے ہیں کہ سلمان فارسی اپنے سے حوالے بناتا ہے، تو میں ذرا اسکرول کر کے تو اوپر لے جاؤں آپ کو. یہ ذرا شفیق قادیانی صاحب ذرا دل تھام کر. یہ حمامت البشرا ہے. یہ تصنیف کس کی ہے؟ مرزا غلام قادیانی کی، جس کو آپ مسیح موعود اور مہدی موعود کہتے ہیں. اچھا، دیکھ لیا آپ نے. یہ مرزا غلام قادیانی کی حمامت البشرا، صفحہ نمبر 108. شفیق صاحب یاد رکھیے گا 108 ہے، 108. 108 سمجھتے ہیں نا جی؟ 108 یعنی 100 کے بعد 8 صفحے آپ نے گننے. 1 2 3 4 5 6 7 8. جی
شفیق صاحب یہ ذرا دیکھ لیجئے آپ کے مرزا غلام قادیانی نے یہ کیا لکھا ہے، یہ دیکھ لیں، امامۃ البشریٰ صفحہ نمبر 108، یہ اردو ترجمہ۔ آپ کے مرزا طاہر کہہ رہے ہیں کہ جو وہ قرآن کریم سے سمجھے ہیں اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم مبارک کے ساتھ آسمان کی طرف نہیں گئے معراج کی رات۔ اچھا ابھی دیکھتے ہیں مرزا غلام قادیانی کیا لکھتے ہیں۔ یہ تو دیکھیں ذرا۔ رہی بات ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی تو وہ ایک اعجازی معاملہ تھا جو کامل لطیف روحانی بیداری کے عالم میں تھا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم بیداری میں اپنے جسم کے ساتھ آسمان کی طرف لے جایا گیا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ پھر سن لیں، رہی بات ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی، یہ معراج پر مرزا غلام قادیانی لکھ رہے ہیں آپ کے بانی، تو وہ ایک اعجازی معاملہ تھا جو کامل لطیف روحانی بیداری کے عالم میں تھا۔ اب قادیانی مربیو یہاں پر یہ ڈرامہ نہ کرنا کہ روحانی معراج تھی، یہ لطیف روحانی بیداری تھی، یہ ڈرامہ نہ کرنا کہ اس سے مراد مرزا غلام قادیانی کی یہ تھی کہ روحانی معراج ہوئی، نہ اس نے گنجائش کوئی نہیں چھوڑی آپ لوگوں کے لیے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک خاص قسم کی روح کی بیداری تھی، خاص قسم کی روح کی بیداری تھی کا عالم تھا اس وقت، روح کی بیداری کے عالم میں تھا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری، اس بیداری کے عالم بیداری میں اپنے جسم کے ساتھ آسمان کی طرف لے جایا گیا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اب مجھے شفیق مربی صاحب بتائیے گا، آپ نے مرزا غلام قادیانی کی بات ماننی ہے یا مرزا طاہر کی بات ماننی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے نزدیک مرزا غلام قادیانی امامۃ البشریٰ کے صفحہ نمبر 108 پر جھوٹ بول رہا ہے یا آپ کا مرزا طاہر جھوٹ بول رہا ہے؟ یہ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں شفیق صاحب مار اور ذلت اللہ کی طرف سے جو آپ پر مسلط ہوتی ہے آپ لوگوں پر، کہ آپ آ کر تو مسلمانوں کے ساتھ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں، جیسی آپ نے گروپ میں کی کہ 20 سے زیادہ بار آپ نے ایک ہی ویڈیو لنک کو کاپی پیسٹ کر کے تو آپ بھاگے اور آپ نے سوچا کہ آپ نے کوئی بڑا میدان مار لیا ہے، اور آپ نے یقیناً جو ہے اس کی اپنے اہل خانہ کے سامنے بھی بڑھ کے ماری ہوں گی، اور مرزواڑے میں جا کر بھی تو آپ نے آپ کے جو ادھر مربی ہیں ان کو بتایا ہوگا کہ آپ نے بہت بڑا میدان مار لیا ہے، کہ آپ نے جو ہے 22 بار جو ہے مسلمانوں کے گروپ میں ایک ہی ویڈیو لنک پوسٹ کر کے تو پھر آپ بھاگ گئے۔ لیکن اصل میں آپ نے اپنے لیے یہ گڑھا کھودا ہے۔ اب مجھے شفیق صاحب ان باکس میں بتائیے گا ربی صاحب، یہ آپ کا مرزا طاہر جھوٹ بول رہا ہے یا آپ کا مرزا غلام قادیانی جھوٹ بول رہا ہے؟ ان دونوں میں سے کس کی بات سے آپ کو اختلاف ہے، ذرا مجھے بتا دیجئے تاکہ ہم بھی سمجھیں کہ آپ مانتے کس چیز کو ہیں۔ اور یہ جو کہہ رہا ہے مرزا طاہر، یہ پھر سن لیں۔ میرے نزدیک قرآن کریم نے پہلے ہی سوال کا جواب وضاحت سے دے دیا ہے کہ آپ جسم مبارک سمیت آسمان پر نہیں گئے تھے۔ وضاحت سے قرآن کریم میں یہ جو جواب دے دیا گیا ہے کہ یہ مرزا طاہر کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک کے ساتھ آسمان پر نہیں گئے تھے، تو کیا اگر آپ کہتے ہیں مرزا طاہر صحیح ہے تو اس کا میں پھر جو ہے نا نتیجہ بھی آپ کو بتا دوں۔ اس کا مطلب ہے کہ بقول مرزا طاہر کے مقابلے میں مرزا غلام قادیانی قرآن کریم کو سمجھنے میں جاہل تھا۔ یہ جو نتیجے اس سے نکلیں گے نا وہ میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا۔ یہ دوران گفتگو میں باقاعدہ گفتگو کروں گا آپ کے مربیوں سے، یہ پوائنٹس میں ریز کروں گا۔ میں نے آپ سے یا تو اس کا آپ نے انکار کرنا ہے یا اس کا کرنا ہے، دونوں کو تو آپ ساتھ میں رکھ نہیں سکتے۔ تو
اب میں اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، تو انشاءاللہ قادیانیوں کے کسی اور دجل سے پردہ فاش کرنے کے لیے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔